السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ الذین اتبعوا ہدیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ صدق اللہ العظیم۔ زمانہ کہتا ہے تعلیم حق چھوڑ دے، زمانہ کہتا ہے تعلیم حق چھوڑ دے، خودی کی روشنی کو بے شک توڑ دے، مگر یہ علم کا ہی نور ہے اے بشر، مگر یہ علم کا ہی نور ہے اے بشر، جو جہل کے اندھیروں کو روشن کر دے۔ سامعین کرام، حاضرین مجلس، اسلام نے کبھی علم و تحقیق سے عداوت نہیں رکھی، بلکہ لوگوں کو دنیا کی مخفی حقیقتوں میں غور و فکر اور تدبر کی دعوت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تب یہ دنیا ہر طرح کی برائیوں کی آماج گاہ تھی، کوئی برائی ایسی نہ تھی جو عرب کے سامان میں نہ پائی جاتی ہو، لوگوں کی نہ جان محفوظ تھی، نہ مال اور نہ عزت و آبرو، ظلم و جور کی کوئی حد نہ تھی، سماج کے تمام فیصلے جس کی لاٹھی اس کے اصول پر ہوا کرتے تھے۔ مذہبی پہلو سے دیکھے تو بدترین شرک عام تھا، عرب سے لے کر چین تک کی پوری مشرق کی دنیا علانیہ شرک میں مبتلا تھی۔ سلطنت روم کا مذہب وہ عیسائیت تھا، لیکن یہاں بھی توحید کے پردے میں شرک ہی کی حکمرانی تھی۔ ایک خدا کے بجائے 3 افراد پر مشتمل خدا کا کنبہ تشکیل پا چکا تھا، ان سب کی پرستش کی جاتی تھی۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جب عمر مبارک 40 سال ہوئی تو نبوت کا تاج سر مبارک پر رکھا گیا۔ بظاہر یہ خیال ہوتا ہے کہ ان حالات میں جو سب سے پہلی وحی نازل ہوتی وہ اصلاح عقیدہ کے پہلو سے توحید کے اثبات اور شرک کے رد میں ہوتی، یا انسانی نقطہ نظر سے ایسی آیت ہوتی جس میں ظلم و جور سے منع کیا گیا ہوتا اور انسانی اخوت و ہمدردی اور محبت و مروت کی طرف دعوت دی گئی ہوتی، یا سماجی اصلاح سے متعلق کوئی آیت ہوتی جس میں بے شرمی اور بے حیائی سے روکا گیا ہوتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی اس میں ان باتوں میں سے کسی کا تذکرہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے لہو سے پیدا کیا، پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے لکھنے پڑھنے کا علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہ جانتا تھا، جس نے انسان کو وہ سارا علم عطا فرمایا جو پہلے نہ جانتا تھا۔ یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تعلیم اور پڑھنے کی طرف متوجہ فرمایا، اس لیے کہ علم کی مثال روشنی کسی ہے۔ اگر کسی اندھیرے کمرے میں سانپ بھی ہو، بچو بھی اور دوسرے تکلیف دہ کیڑے مکوڑے بھی ہو اور آپ ان سب کو مارنے اور بھگانے کے لیے الگ الگ محنت کرے تو وقت بھی ضائع ہوگا اور شاید کامیابی بھی نہ ہو، لیکن اگر آپ ایک چراغ جلا کر رکھ دے تو خود بخود یہ کیڑے مکوڑے اپنا بسیرا اٹھا لیں گے، کیونکہ تاریکی ہی ان کی پناہ گاہ ہے۔ یہی کیفیت انسانی سماج میں علم کی ہے۔ معاشرت و اخلاق، عقیدہ و عمل کی تمام برائیاں جہالت کا ہی نتیجہ ہے۔ جہالت کی تاریکی ہی میں تمام مفاسد پرورش پاتے ہیں۔ تعلیم کی روشنی جتنی پھیلے گی یہ بگاڑ خود بخود ختم ہوتا جائے گا۔ تعلیم کے بغیر سماج کی برائیوں کو دور کرنے کی مثال جڑ کے جگائے پتوں اور ٹہنیوں پر پانی ڈالنے کی ہے کہ اس سے وقتی فائدہ تو حاصل ہو سکتا ہے لیکن کسی دیر بعد تبدیلی کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ اس لیے تعلیم کی بڑی اہمیت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے صرف مذہبی تعلیم ہی کو اہمیت دی ہو، بلکہ اسلام نے علم کی تقسیم علم نافع اور علم غیر نافع سے کی ہے۔ جو علم انسان کو دینداری کے ساتھ دنیا میں اعتبار سے نفع پہنچائے اور ان کے مسائلوں کو حل کر دے وہ علم نافع ہے، اور جو علم انسانیت کے لیے ہلاکت و مذلت کا سامان ہو وہ علم غیر نافع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم نافع کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے، اور جو علم نافع نہ ہو اس سے پناہ چاہتے تھے۔ اس اصول پر غور فرمائے تو اکثر دنیاوی علوم و فنون علم نافع کی فہرست میں آتے ہیں۔ طب انسانی جسم کے لیے نفع بخش ہے، انجینئرنگ انسانی ضروریات کی تکمیل میں مفید ہے، علم قانون میں انسان کی عزت و آبرو کی حفاظت ہے، ادب و صحافت کے ذریعے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام انجام دیا جاتا ہے جس پر سماج کی اخلاقی اور روحانی اقدار کا تحفظ موقوف ہے۔ تجارت و معاشیات سے متعلق علوم کا مقصد سماج اور فرد کی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ مناسب مواقع کی رہنمائی کرنا ہے، جس کے مفید اور نافع ہونے سے کس کو انکار ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ تمام علوم اسلام میں مطلوب ہے اور ان کی حیثیت فرض کفایہ ہے۔
اسلام نے کبھی علم و تحقیق سے عداوت نہیں رکھی، بلکہ لوگوں کو دنیا کی مخفی حقیقتوں میں غور و فکر اور تدبر کی دعوت دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیہ بن سلط کے اشعار کی تعریف فرمائی ہے، جو زمانے جاہلیت کا شاعر تھا، اور تحصیل علم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دوست اور دشمن کا فرق نہیں کیا۔ غزوہ بدر میں جو لوگ قید ہو کر آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یوں فرمایا کہ ان میں جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے، یہی ان کا فدیہ رہائی ہوگا۔ محترم حضرات، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو کس قدر اہمیت دی ہے، اس کا اندازہ ہمیں ان چند مثالوں سے ہو گیا۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلامی عقائد کی پختگی اور اصول اسلام پر عمل کے ساتھ دنیاوی تعلیم میں خوب ترقی کرے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، اور اپنی قوم کے ساتھ اپنے ملک کا نام بھی روشن کرے۔ میں ایک شعر کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں۔ علم کی شمع سے دل کو جلا، یہی ہے ہر انسان کی بقا۔ علم کی شمع سے دل کو جلا، یہی ہے ہر انسان کی بقا۔ محنت سے جو حاصل کرے علم، ملتی ہے اسے دنیا کی وفا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔